مصلی پر نماز پڑھانے والا امام وہ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ وہ نائب رسول ہے، حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ دنیا کی کتنی ڈگریاں ہوں، کتنے بڑے ڈگری حاصل کرنے والے ہوں، مگر قسم خدا کی جو ڈگری قرآن کی ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے سامنے ایک رتی کے مانند ہیں، جو قرآن کی ڈگری ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی ڈگریاں صرف دنیا تک ہی محدود ہیں، اور جو قرآن کی ڈگری ہے وہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ قبر میں بھی کام آئے گی، وہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ علماء کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان عالم دین کے ساتھ اس کی محبت میں 2 قدم چلا، یا جس انسان نے عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمہ کھانا کھایا، حدیثوں میں آتا اللہ جنتین، اللہ پاک اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور عالم کیا ہوگا؟ ہر جنت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے دوگنی بڑی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو انعام بخشا جائے گا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے، قرآن سکھانے والوں سے دنیا میں محبت کرتے ہوں گے۔ آقا کی حدیث ہے، ایک بندہ میزان عمل پر ہوگا، علماء گزر رہے ہوں گے پل صراط سے، پل صراط کے کنارے کھڑا ہے ایک بندہ اور ڈگمگا رہا ہے کہ پل صراط کیسے پار کروں، جنت تک کیسے جاؤں۔ ادھر سے کسی عالم دین کا گزر ہو رہا ہوگا جس سے دنیا میں پیار کیا ہوگا، محبت کی ہوگی، تو کہے گا اے عالم صاحب، او امام صاحب، آج اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلو نا۔ تو عالم صاحب کہیں گے بھئی تو ہے کون تو؟ تو وہ کہے گا مجھے پہچانو، میں وہی تھا جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، میں وہی تھا جس نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں وہی تھا جس نے تمہیں وضو کے لیے لوٹا بھر کے دیا تھا پانی کا، آج مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ میرا رب فرمائے گا او حافظ صاحب، دنیا میں یہ تم سے بندہ اتنا پیار کرتا تھا، اتنی محبت کیا کرتا تھا، اتنی الفت رکھتا تھا، آج تم اکیلے جا رہے ہو، اس کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ پکڑو اس کا ہاتھ، اسے بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ، پکڑو اس کا ساتھ، اسے بھی جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو اللہ پاک عالموں کو یہ اختیار دے گا اللہ پاک علماء کو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین، یہ مسجد میں امامت کرنے والے ائمہ، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے جھنڈے کو اس پرفتن دور میں بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ دیکھا نہیں، ظلم اگر سب سے زیادہ کسی پر ہوتا تو یہ حافظ جی ہیں، پکڑو ڈال دو، مگر ایسے عالم میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ عالم دین کھڑے ہیں، یہ علماء کھڑے ہیں، اس لیے آج انہیں تمہاری ضرورت ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ وہ کسی نے کہا تھا جو اپنے بزرگوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہر قوم والا، عیسائی ہو پادری کی عزت کرے گا، سکھ ہو وہ اپنے رہنما کی عزت کرے گا، جتنی بھی قوم والے سب اپنے پیشواؤں کی عزت کرتے ہیں، مگر ایک ہم میں کمی ہے کہ اگر ذری سی ہو گئی تو پھر تو تڑاک پر انسان آ جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، علماء کی عزت کرو، علماء کا وقار سمجھو، ان لوگوں کی عظمت سمجھو، یہ نائب رسول ہیں، یہ مصلی پر اگرچہ تمہیں نماز پڑھانا ہے، یہ اگرچہ دیکھنے میں تمہاری طرح ہیں، مگر اللہ نے انہیں وہ علم کی دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ اڑ جائیں نا تو ان کی دعاؤں سے اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم قبرستان سے گزر جائے تو قبرستان سے اگر مردوں پر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟
یہ حافظوں کی، علماء کی عزت اور وقار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپس میں میل محبت سے رکھو، پیار سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، اس لیے کہ میرے نبی نے دوسروں کو معاف کیا ہے۔ لوگوں نے ظلم کیے، ستم کیے، آقا کو ستایا، طائف کے میدان میں حضور پر اتنے پتھر برسائے کہ حضور کی نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ لوگوں نے نبی کو بے انتہا ستایا، مگر میرے نبی نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ دعا فرما دیں، یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں گے، حضور آپ کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی، حضور دعا فرما دیں۔ تو میرے نبی فرماتے تھے انی لم ابعث لعانا، او میرے صحابہ سنو، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ میں محمد تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا ہوں۔ زحمت نہیں، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام